بہت ساری فکریں ہیں جن میں انسان گھرا رہتا ہے. اچھا ایسے ماحول میں اللہ رازق ہے اور اس کا یقین دل میں ایسے پیدا کیا جائے یا کیسے پیدا کیا جائے؟ دونوں صورتیں. بالکل یہ یقین ہونا چاہیے. یقین پیدا ہوتا ہے نوری علم سے. نوری علم وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا آسمان سے، جو وحی کا علم ہے. نور ہے وہ. ہاں وہ نور ہے اصل میں. ہمارے ہاں وہ کالے علم کو نور ہماری عرب میں کہا جاتا ہے. اللہ، تو وہ کالا علم ہی ہے. نوری علم تو ہاں نوری علم قرآن پاک میں 3-4 جگہ اللہ نے وحی کو نور کہا ہے. ماشاءاللہ. اس پہ یقین رکھا جائے اور اس کو سنا جائے. جمعے کے خطبے کے لیے ٹائم پہ جایا جائے. نوری علم سننے سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. اور جب پھر انسان کا یقین بن جاتا ہے تو پھر جیسا یقین ہو ویسا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. اور حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھے گا میں ویسا فیصلہ کروں. اب نوری علم سب سے پہلے انبیاء پہ آتا ہے. انبیاء کا سب سے زیادہ پختہ یقین. اب ان کا یقین کیسے بنا؟ اللہ کے علم سے، وحی کے علم سے. آپ اندازہ لگائیں کہ راستے ہر طرف بند نظر آتے تھے، انبیاء کا یقین ادھر بھی مضبوط ہوتا تھا. انبیاء تو انبیاء ان کے گھر والوں کا یقین مضبوط ہوتا. اب آپ ابراہیم علیہ السلام لے لیں، ان کا تذکرہ ان دنوں میں عام ہو رہا ہے. جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو میرے گھر کے پاس چھوڑ دو. گئے خاموشی سے گئے ہیں ادھر، جا کے اپنی بیوی کو بٹھایا ہے. بیٹا بیوی کی گود میں رکھا ہے، مشکیزہ پانی کا ہے، کھجوروں کا تھیلا ہے وہ پاس رکھا ہے. خاموشی سے واپس پلٹ پڑے، چل پڑے. اب اماں جی ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ ابراہیم نے کوئی بات ہی نہیں کی اور جا رہے ہیں اور کہیں ناراض ہی نہ ہو گئے ہوں. تو وہ تیز قدموں کے ساتھ پیچھے سے پہنچے. انہوں نے کہا یا ابراہیم این تذہبوا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری غلطی تو بتاؤ، ہمارا کچھ آپ ادھر کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذِا الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ. ادھر تو کچھ بھی نہیں، انسانیت بھی نہیں اور کچھ باغات بھی نہیں، نہ کوئی فصلیں، نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی انسانیت کا وجود ہے. ادھر آپ ادھر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے فیصلے پریشان تو تھے لیکن جا رہے تھے، بول نہیں رہے تھے. تو جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ بول نہیں رہے تو انہوں نے پھر اللہ کی قسم دی، اللہ امرک بہذا، کیا جو آپ اپنے بیٹے اور بیوی سے سلوک کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ نے ایسے کرنے کا حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ایسے بڑا کون کر سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو پھر آپ ادھر دیکھیں، ان کی بیوی کا یقین دیکھیں. ہمارے ہاں تو سال سال کی گندم پڑی ہوتی ہے اور یقین نہیں بنتا. سال کے چاول ہم نے اسٹاک کیے ہوتے ہیں اور یقین نہیں بنتا. بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہوتا ہے پھر بھی یقین نہیں بنتا. ادھر تو کچھ بھی نہیں، کوئی رہائش کے لیے مکان تک نہیں، سائبان تک نہیں، کچھ بھی نہیں، خوراک کا انتظام نہیں. لیکن ان کا یقین اتنا تھا. انہوں نے کہا ابراہیم جب اللہ کا فیصلہ پھر آپ پریشان نہ ہو. اذا لا یضیعن اللہ ابدا، میرا یقین ہے اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو بھی سلام ہے. انہوں نے جا کے پھر جب دیکھا نا کہ اب بیوی اور بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے اللہ سے جو مانگی ہیں دعائیں وہ عجیب ہیں. انسانی عقل میں وہ دعا آ ہی نہیں سکتی جو انہوں نے مانگی. انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، کھیتی نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے، رہائش کا انتظام نہیں ہے، لیکن عند بیتک تیرا حرمت والا گھر ہے، اس کے پاس چھوڑا ہے. میں تجھ سے 3 چیزیں مانگتا. ابراہیم علیہ السلام نے ادھر 3 چیزیں مانگی. پہلی چیز ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ادھر با جماعت نماز ہو. بیٹا ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھ کوئی رہائش نہیں، کوئی با جماعت نماز ہو. پہلا انہوں نے یہ سوال کیا. لیقیموا الصلاۃ اقامت کہتے ہیں اقامت والی نماز، با جماعت نماز ہو. اور دوسرا انہوں نے کہ با جماعت کیسے ہوگی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، کہ ساری انسانیت کے دل تو تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں سارے انسانوں کے دل اس طرف پھیر دے، تیرے اس گھر کی طرف کھینچے آئیں. اور تیسرا انہوں نے مانگا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں سے رزق دینا. بیوی کہہ رہی تھی ادھر کچھ بھی نہیں ہے
میں تجھ سے مانگتا ہوں تو کون سا درختوں کا باغوں کا محتاج ہے، تو ان کو پھلوں سے رزق دینا تاکہ تیرا شکریہ ادا کرتے۔ اب تینوں دعاؤں کو آپ غور سے دیکھیں، آج بھی سب سے بڑی جماعت مکہ میں ہو رہی، سب سے بڑی با جماعت جو نماز ہے وہ مکہ میں ہو رہی۔ اور دوسرا انہوں نے مانگا کہ لوگوں کے دل پھیر دے، غریب سے غریب انسان جن کے جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، جو تنخواہ جن کی 15-20 ہزار ہے، ان کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ کوئی ایسا سبب بن جائے، کون سا وقت ہو اور میں تیرے گھر میں پہنچوں۔ اور جو دیکھ آتا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ لے جائے، دوبارہ لے۔ یعنی کیسے اللہ نے وہ ساری دعائیں وہ انہوں نے مانگی، وہ تھی جو انسانی عقل سے ماورا تھی، لیکن اللہ پہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اور تیسرا انہوں نے ان کی دعا تھی کہ پھلوں سے رزق، آج آپ جانتے ہیں پوری دنیا کما رہی ہے اور وہ آج بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ یقین کی بات جو یقین ہونا چاہیے، یعنی نوری علم قرآن و حدیث جب ہم سنیں گے تو ہمارا یقین